قرآن بتاتا ہے حضور کی محبت کی طرف آؤ، حضور کے عشق کی طرف آؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی طرف آؤ۔ ان کی محبت ہر غم کا علاج ہے، ہر تکلیف کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے۔ آپ کو نہیں پتا لوگ نرم نرم گدوں پر بھی ٹینشن سے سو نہیں پاتے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اس دور خلافت میں ایک ایلچی روم کا آیا اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا ایک امیر ہے، مومنوں کا امیر۔ تو کہا اس کا محل کون سا ہے؟ تو کہا اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے، جیسے ہمارے جھوپڑے ویسے اس کا بھی جھوپڑا ہے، اور اس کے جھوپڑے کا حال تو یہ ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھائیں تو اس کی چھت پر ہاتھ لگتا ہے، اتنے چھوٹے چھت کا اس کا مکان ہے۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ ملے گا؟ تو کہا شاید وہ اس وقت بکریاں چرا رہا ہوگا، مومنوں کا امیر بکریاں چرانے کے لیے نکلا ہے۔ کس قدر سادہ زندگی ہے، کس قدر عاجزی اور سادگی کی زندگی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہوا روم کا ایلچی جب پہنچا چراگاہ کی طرف، کھیت و کھلیان کی طرف، تو کیا دیکھا؟ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں، ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا سرہانہ بنا کر بغیر کسی چادر کے عمر زمین پر سو رہے ہیں۔ اس سکون اور اطمینان کی نیند دیکھ کر روم کا ایلچی حیران ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے دبلا پتلا جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو سکون کی نیند، اطمینان کی نیند سوتے ہوئے دیکھ کر اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اگر اس کو قتل کر دوں تو پھر مجھے کتنا بڑا انعام ملے گا۔ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کی راہ سے ایک رکاوٹ اور روڑا دور ہو جائے گا، سنگ راہ ہٹ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہتھیار کی طرف ہاتھ بڑھایا، جلال فاروقی جو چہرے سے عیاں تھا اس کی وجہ سے اللہ اکبر ہاتھ کانپ گئے۔ آنکھ کھلی تو فاروق اعظم نے پوچھا کون ہو؟ روم کا ایلچی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، نامہ بر بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم سے آپ ہی عمر ابن خطاب ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے تاجداروں کو تو سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی اور ان کو تو باڈی گارڈ کی قطاروں میں نیند نہیں آتی، تم اس سکون کے ساتھ مٹی پر سو رہے ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ آپ مجھے بتائیں کس اطمینان کی زندگی ان لوگوں کی تھی؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس سکون کی دولت نہیں، خوشیاں نہیں، اس لیے کہ دل میں اب رسول کی محبت نہیں بستی الا ماشاء اللہ۔ اب تو دل میں سود کی محبت بستی ہے، اب تو دل میں مال کی محبت بستی ہے، اب تو دل میں گانے باجوں کی محبت بستی ہے، اب تو دل میں زنا کی محبت انگڑائیاں لیتی ہے، اب تو دل میں کسی کے حسن و جمال کی محبتیں انگڑائیاں لیتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک محبت کو چھوڑ کر تم لاکھوں محبت کے اسیر بن گئے اور تم نے سکون کو غارت کر دیا، تمہاری خوشیاں تم سے چھین گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مایوسی کی زندگی گزارنے والوں، خوشیوں کے متلاشیوں، تمہیں خوشیاں زنا کے اڈوں پر نہ ملے گی، تمہیں خوشیاں شراب کے اڈوں پر نہ ملے گی، تمہیں خوشیاں گناہوں کے اڈوں پر نہ ملے گی۔ اگر خوشیاں چاہتے ہو آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے در پر چلتے ہیں، ان کی نالین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جس کی چوکھٹ پر خدا مل جاتا ہے اس کی چوکھٹ پر خوشیاں نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے ان کی چوکھٹ پہ خدا مل جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں،
اور توبہ کریں. اگر آپ ان کی توبہ پر سفارش کر دیں، سفارش کریں آپ ان کی توبہ پر، تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، یہ اللہ کو پا لیں گے. اور یہ نہیں کہ پا لیں گے، اللہ کو ضرور پا لیں گے. لوجد اللہ، یہ اللہ کو ضرور پا لیں گے. اللہ تو کہتا ہے فسما وجہ اللہ، اللہ کا جلوہ تو ہر طرف ہے. تو حضور کے یہاں پانے میں اور جگہ پانے میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی خاص بات ہے. جب قرآن کہتا ہے فسما وجہ اللہ، ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہے، تو پھر حضور کے یہاں جانے میں کیا خاص بات ہے؟ جب ہر جگہ اس کا جلوہ ہے تو پارکوں میں بھی پا لیں گے خدا کو، چاند کو دیکھ کر بھی پا لیں گے خدا کو، سورج کو دیکھ کر بھی پا لیں گے خدا کو، مسجدوں میں بھی پا لیں گے خدا کو، خانقاہوں میں بھی پا لیں گے خدا کو. حضور کی چوکھٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کو پانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں پانا ہے تواب الرحیم. اس حالت میں وہ پائیں گے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا. ہر جگہ پاؤ گے. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں. دیکھو، آپ حضرت بلبل باغ مدینہ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑی تمنا ہے ملنے کی، لیکن آپ کو پتا چلا یہ ہاشمیہ ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں. تو بمبئی پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد سوچا یار اسماعیل حبیب مسجد میں بھیڑ بہت ہوگی، تو ایک کام کرتے ہیں، وہاں بھیڑ نہیں ہوگی تو ہاشمیہ ہائی اسکول چلتے ہیں. اب یہ اسکول کی الجھنوں میں ایسے الجھے اور اتنے ٹینشن کا شکار، بچوں کو مار رہے ہیں، ٹیچروں کو تنبیہ کر رہے ہیں ایسے مت پڑھاؤ، یہ کرو یہ کرو. اتنے میں آپ ہاتھ چومنے کے لیے پہنچ گئے. پا تو لیا، لیکن خان صاحب کی جلالی پٹی پٹی نظر دیکھ کر دل نے کہا اللہ یہاں نہ آتا تو اچھا ہوتا. پایا نا، لیکن کام نہیں بنا. الٹا سوچے تھے یہ نہ ملتے تو اچھا ہوتا، نہ ملتے تو اچھا ہوتا. لیکن اس کے برعکس اسماعیل حبیب میں گئے، بھیڑ بہت ہے، لیکن قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی موجود ہے اور یہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب اسکول کا لاکھ ٹینشن، ٹیچر کو لاکھ ڈانٹنا، سب کے اپنے اپنے معاملات، لیکن سامنے وہ موجود ہے جو دل ربا ہے اور ملنا اس سے ہے جس سے آپ وہاں بھی ملنے گئے تھے تو دل کر رہا تھا نہ ملتے تو اچھا ہوتا. اب یہاں ہے، دل ربا کے سامنے کھڑے ہیں. اب آپ آئے، حضرت السلام علیکم، ملنے تو دو. تو پیار سے مسکرا کے ہاتھ دے دیا، جی بھر کے چوم لے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. وہ خدا تو ہر جگہ ملتا ہے، لیکن تواب الرحیم کی شکل میں ملتا ہے تو در مصطفیٰ پر ملتا ہے. ہر جگہ ملے گا تو بنی بگڑ سکتی ہے، در مصطفیٰ پہ ملے گا تو بگڑی بھی بن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اولاد غوث اعظم، زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں در مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ خدا سے پوچھو در مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ جو در مصطفیٰ پر خدا کو پاتے ہیں وہ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کچھ. سبحان اللہ. جس کی چوکھٹ پر خدا ملتا ہو اس کی چوکھٹ پر خوشیاں نہیں مل سکتی. لیکن ہم نے اس رسول کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا، ہم نے اس محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا. ہم تو در در پر گناہوں کے اڈوں پر خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں. شراب کی سرہائیوں کے اندر خوشیاں نہیں. اگر شراب کی سرہائیوں میں خوشیاں ہوتی تو پھر دنیا شراب پی کر خوش ہوتی. لیکن ان سے پوچھو مغربی دنیا جو شراب کے اندر ڈوب چکی ہے، اب وہ شراب پی پی کر تھک گئے اور اب وہ چاہتے ہیں شراب چھوڑ دینا،
لیکن ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ چور کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل اب چور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل ایسا حال مغربی دنیا کا ہے، وہ شراب پی پی کر تنگ آ گئے۔ اگر شراب سے خوشیاں ملتی تو مغرب کی دنیا کے اندر بھی لوگ خوش ہوتے، لیکن جا کر کے مغرب کا دورہ کرو، امریکہ کو دیکھو، اللہ اکبر، برطانیہ کو دیکھو، یورپ کے ممالک کو دیکھو، جا کر کے دیکھو کینیڈا کی سرزمین پر مغربی دنیا کے ملکوں کا دورہ کرو، ان کی زندگیوں کو پڑھو تو پتا چلے گا پوری پوری رات شراب و شباب میں ڈبا کر بھی ان کو خوشیاں میسر نہ آئی۔ خوشیاں نہیں آ سکتی میسر جب تک کہ در مصطفیٰ کی طرف نہ آؤ، بلکہ شراب تو وہ منحوس چیز ہے، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے انسان مزید مایوسی کا شکار ہوتا ہے، مزید غموں کے اندر ڈوب جاتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرے اللہ نے مجھے بتایا، اے محبوب، تیرا جو امتی جتنی مقدار میں شراب پیے گا اتنی مقدار میں میں اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پلاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر بیٹلی سے اس کے زخم سے ہم پیپ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں گھن آنے لگتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب اپنے بیٹے کی انگلی سے نکلنے والے پیپ کو دیکھنا ہمیں گوارا نہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ اکبر، جب شراب کے گھونٹ جتنی مقدار میں پیے گئے